أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. پھر ہم نے اس کے بعد ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد اور بہت سی نسلوں کو پیدا کیا. یہ بات پہلے آ گئی تھی کہ قرن 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک صدی کے لیے اور ایک نسل کے لیے اور ایک کسی قوم کے ایک پیریڈ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قوموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری نسلوں کو پیدا کیا، کھڑا کیا، دوسری قوموں کو پیدا کیا. یعنی قوم عاد یا قوم ثمود کے بعد، ان کی ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو، دوسری قوموں اور نسلوں کو پیدا کیا. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے ہٹتی ہے. اجل کہتے ہیں وقت مقررہ. کسی بھی قوم کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک چلتی ہے، اس کے بعد اس کو یہ دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، ہلاک ہونا پڑتا ہے. ہلاک کا اللہ تعالیٰ نے موت کا، اس دنیا سے جانے کا، نیست و نابود ہونے کا ایک وقت رکھا ہے. وہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹا سکتا ہے. تو ثم ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، تو جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو کوئی اس سے امت، کوئی قوم نہ آگے بڑھتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹتی ہے اور اسے ہلاک ہونا ہی پڑتا ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسولوں کو بھیجا پے در پہ. تترا یکے بعد دیگرے، مسلسل. ثم ارسلنا،
پھر ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو تترا یکے بعد دیگرے پے در پہ کلما جاء امۃ رسولها كذبوه اور جب جب بھی ان کا رسول کسی امت کے پاس آیا کذبوه انہوں نے اس کو جھٹلایا. جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کو تسلیم نہیں کیا. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث جھٹلا دیا انہوں نے، بات نہیں مانی تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، تابع کر دیا، یعنی ہم نے بھی ایک بعد دیگرے ہلاک کرنا ان کو شروع کر دیا. یہاں فاتبعنا اتبع یتبع پیچھے لگانا، تابع کرنا، تو ان میں سے بعض کو بعض کے تابع کر دیا، یعنی جس طرح رسول آتے رہے ان کو جھٹلایا جاتا رہا، ویسے ویسے وہ امتیں تباہ ہوتی رہی، وہ امتیں ہلاک و برباد ہوتی رہی. یعنی ان کی بالکل عین ہلاکت کا جو وقت تھا وہ ہلاک ہوئے اس موقع پر. جو بھی امت پیدا ہوئی اس کے رسول اس کے پاس آیا اور اس امت نے اس رسول کو جھٹلایا تو ہم نے بھی اس کو ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، گفتگو بنا دیا. یہ حدیث کی جمع نہیں ہے، احدوثہ کی جمع ہے احادیث، افسانہ، گفتگو، ایک قصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو ہم نے بعض کو بعض کے تابع کیا یعنی ہلاک کیا اور ان کو بھولی بسری کہانی بنا کے رکھ دیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ تو پھٹکار، لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی، یعنی انبیاء کی بات پر اپنے میں مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان نہیں لاتی تو اس پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، ہلاک ہے. تو پھٹکار و لعنت ہے ایمان نہ لانے والے لوگوں کے لیے. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ بھیجا. وسلطان مبین کھلی سند کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. کھلی سند لے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والے لوگ تھے. فاستكبروا کبر کیا، وكانوا قوما عالین، یہ علا یعلو علوا اس سے مشتق ہے، عالی کی جمع ہے عالین، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا سمجھنا، متکبر، زبردستی کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، برتری اپنی ثابت کرنے والے، یہ مراد ہوتا ہے. فاستكبروا انہوں نے کبر کیا، وكانوا قوما عالین اور وہ بہت گھمنڈی اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے لوگ تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون پھر ان لوگوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے، ہماری ماتحتی میں کام کرتی ہے. فقالوا انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم مان لیں، ایمان لے آئیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر لے جو ہم جیسے ہی دو انسان ہیں. وقومهما اور ان دونوں کی قوم لنا عابدون ہمارے ماتحت رہتی ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں. فكذبوهما فكانوا من المهلكين تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ تباہ شدہ قوموں میں شامل ہو گئے. فكذبوهما تو جب ان دونوں کو ان کی قوم نے، فرعون اور فرعونیوں نے جھٹلا دیا، فكانوا من المهلكين تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے جا ملے، ہلاک ہو گئے وہ بھی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی کتاب دی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، دونوں کو ملا کر۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں مریم کو، دونوں کو ملا کر آیا، ایک نشانی بنایا، ہم نے ان کو ایک نشانی قرار دیا۔ ہم نے تو ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ان دونوں کو ایک بلند مقام پر ٹھکانہ دیا جو سکون والا تھا اور جس میں چشمے جاری تھے۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، إِلَى رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ، ربوہ ایک اونچی جگہ، بلند جگہ کو کہتے ہیں، ذات قرار، جو سکون والی تھی، ثبات والی تھی، اطمینان والی تھی، ومعین، اور چشمے والی تھی، اس میں چشمے جاری تھے پانی کے۔ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک کرنے کے بعد دیگر قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قوموں پر قومیں اور نسلوں پر نسلیں اٹھاتا رہا، اور ان کو پھلنے پھولنے، ترقی کرنے اور عروج و اقتدار پر فائز ہو کر حسن کارکردگی کا ثبوت دینے کے مواقع فراہم کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مواقع دیے، لیکن جب وہی قومیں اور نسلیں بناؤ سے زیادہ بگاڑ کا ثبوت دینے لگی، اللہ کی عطا کی ہوئی مہلت اور مواقع سے ناجائز اور غلط فائدہ اٹھانے لگی، ظلم اور جبر کرنے لگی، کرپشن میں مبتلا ہو گئے، زندگیاں ان کی بہت خراب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور مسلسل اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انبیاء کو بھیجتا رہا، لگاتار اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جو بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کی طرف سے ان کے درمیان میں آتا، اس نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، آخرت کی حقیقت سے آگاہ کیا، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کی دعوت دی۔ لیکن جب انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اس کی بات کو نہیں سنا، اس کی رسالت اور نبوت کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول کے بجائے شیطان کی اطاعت کرنے لگے، نفس کا کہنا ماننے لگے، انہوں نے دنیا کی روش اختیار کی، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، آخرت کو فراموش کر دیا، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے، انبیاء کی قیادت کے بجائے شیطان کی قیادت کو قبول کر لیا، ایمان و اسلام کے بجائے کفر و انکار کو انہوں نے کی روش کو اختیار کر لیا، تو پھر اللہ نے بھی ان کو پے در پہ ہلاک کرنا شروع کر دیا، ان کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ رسول آتے رہے اسی طرح، اور اللہ قوموں کے بعد قوموں کو تباہ کرتا رہا، کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ تو قومیں بہت سی آئی ہیں مختلف علاقوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں وہاں پر، اور جیسے جیسے رسول آتے گئے ان کا انکار ہوتا گیا، وہ قومیں تباہ ہوتی گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھولی بسری کہانی بناتا رہا، ان کے افسانے ہی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ نے فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پھٹکار، لعنت، رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں لے کر کھلے دلائل کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا۔ یہ ایک زمانے کے بعد اور طویل مدت کے بعد ہے کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، کچھ
مدت کے بعد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا اپنی نشانیاں لے کر، وسلطان مبین اور واضح دلیل، واضح معجزہ سمجھ لیجئے اس کو، اس سے مراد عصا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس سے عصا ہی مراد لیا ہے۔ اور فرعون کے پاس گئے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے جو درباری تھے۔ فرعون نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور وہ اپنے غرور میں اور اپنے گھمنڈ میں اور تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ خود یہاں پر بھی ذکر ہے کہ فاستکبروا، وہ حضرت موسیٰ اور ہارون ان کے دربار میں آئے، ان کے سامنے توحید کا پیغام سنایا، اللہ کی دعوت دی اللہ سے، اور لیکن انہوں نے فاستکبروا، انکار کر دیا، کبر کیا، بڑا اپنے کو سمجھا، انہوں نے کبر کی روش اختیار کی۔ اور یہ ہمیشہ سے ہے کہ انبیاء آتے ہیں تو لوگ جو پہلے سے کسی کرسی پر، اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، وہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ آگے قرآن نے کہا ہے وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، یہ ان کا مزاج بتایا قرآن نے کہ ان کی قومی مزاج بن گیا تھا، ان کی قومی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، بلند اپنے کو سمجھنے لگے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ غرور میں مبتلا تھے، سرکشی کرتے تھے، اور بندوں کو اللہ کے ستاتے تھے، اور اپنا حق جماتے تھے، اور اپنی بڑائی ان پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کے نشے میں آ کر انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا وَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یہ نشہ ہے اقتدار کا، یہ نشہ ہے ان کے اس پے در پہ بگڑے ہوئے مزاج کا جو چلا آ رہا تھا تسلسل کے ساتھ، اس کا یہ نشہ ہے جو بول رہا ہے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اطاعت کر لیں، مان لیں، ایمان لے آئیں ایسے دو شخصوں پر جو ہمارے ہی جیسے ہیں، وَقَوْمُهُمَا، اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہماری باندھی ہے، ہمارے یہاں کام کرتی ہے، وہ اپنی قوم کو تو اونچا اٹھا نہیں سکے ابھی تک، اپنی قوم کو تو عروج عطا کر نہیں سکے، ہمیں آئے ہیں باتیں بنانے، ہمیں آئے ہیں راہ ہدایت دکھانے، اپنی قوم کو جو اوپر نہیں اٹھا سکتے، اپنی قوم کو جو ترقی نہیں دے سکتے، وہ ہمیں کیا ترقی دیں گے، ہم ان کی بات کیسے تسلیم کر لیں۔ یہ ان کے استکبار کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں، اور ان کی بالا تری کو کس طرح ہم مان لیں، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری تابعداری کرتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں، یعنی اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ جو پہلے ان سے لوگ ہلاک ہوئے تھے، جو قومیں برباد ہوئی تھی، ان کے ساتھ اللہ نے ان کا بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوں گے، انہی کے ساتھ ان کا بھی ہلاک کیے جائیں گے، ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے، جس طرح تسلسل کے ساتھ یہاں چلا آ رہا ہے کہ قومیں اٹھتی تھی، رسول بھیجے جاتے تھے اور ان کا انکار ہوتا، تکذیب ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر جب یہ ثابت کر دیتی وہ قوم کہ وہ ماننے والی نہیں ہے، وہ ہٹ دھرم ہے، وہ ظلم و زیادتی فساد برپا کرنے والی قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا۔ اسی طرح فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، حق کا انکار کرنے والے تھے، اور لوگوں کو پریشان کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ پھر ان کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، رہنمائی حاصل کریں۔ یہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد یہ وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم پر فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کے درباری تو مبتلا تھے کبر میں،
کہ وہ کس طرح ایک ایسے شخص کی بات مان لیں جس کی قوم ہماری غلام ہیں اور یہ اس کا فرد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شخص اور اسی قوم کو اپنی کتاب سے سرفراز فرمایا، وہ زندگی کے تمام مراحل میں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اور یہاں الکتاب سے مراد توریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کے بعد، یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ دیکھیے کتاب دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، جنت کی راہ اختیار کر لے۔ اگر وہ اس کتاب سے اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہدایت یاب ہے، اور اگر کسی کے درمیان میں وہ کتاب ہے اور اس سے اس طرح وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اس سے ہدایت یافتہ ہو جائے، تو ان کے لیے ہلاکت کی بات ہے، ان کے لیے بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دے کر، اور یہ اس لیے تھا کہ شاید وہ ہدایت پا جائے، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، باطل سے باز آ جائے، دنیا پرستی سے نکل کر راہ راست قبول کر لے۔ یہ اس کتاب کو دینے کا مقصد تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور نشانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کے نمونے اپنی کائنات میں دکھاتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ تو نہ پہلے سے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مرد و زن دونوں ہی نہیں ہیں وہاں پر، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور یہاں نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے بنا ہی وہ بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ہاں کن کا قانون ہے، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ اس میں تعجب ہو اور کوئی اللہ کی کسی اس کا انکار کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں کن کا قانون چلتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ جس طرح معجزے دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنا کسی باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کی بطن سے پیدا کیا، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونچی جگہ پر جو بڑے سکون کی تھی اس وہاں ٹھکانہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک بلند مقام پر پناہ دی جو سکون و اطمینان اور جماع کا ٹھکانہ تھا، اور نہایت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ وہاں صحت بخش ہوا چلتی تھی، نہریں تھی، چشمے، اور اطمینان و سکون سے معمور فضا تھی، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ پرامن علاقہ اور ٹھکانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، اور بہت سے معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء اور رسول بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ یہ بات بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ واقعے کفار قریش کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے ان واقعے کو سنا کر یہ بات اللہ تعالیٰ انہیں کے سامنے باور کرانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہر دور میں نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی ہے اور اللہ کی طرف بلایا ہے، اور ان قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، اسی طرح قریش اور عرب کے عیش پرست اقتدار پر فائز لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے ہر نبی کے مخالفین کو ایک حد تک برداشت کیا، مگر جب وہ اپنی حرکتوں اور کرتوتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نے انہیں تباہ کیا۔ تو اسی طرح یہ کان کھول کر سن لیں کہ اگر یہ آج آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ کہ اپنے آپ کے خلاف ہیں اور اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے، اگر یہی ان کی روش رہی، یہ ایسے ہی کرتے رہے،
تو یہ بھی تباہ ہوں گے، یہ بھی برباد ہوں گے، یہ بھی اس دنیا سے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں یہ بات ڈال رہا ہے۔ تو آج بھی اگر ہمارے برادران وطن کے سامنے ہم اس دعوت حق کو پیش کریں گے، ان کو کفر و شرک سے نکلنے کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے ان کو، تو اگر وہ بات مان لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، ان کی زندگی اچھی ہوگی، اور یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ لیکن اگر ہم نے ان کو پیغام پہنچایا اور وہ نہیں مانے تو ان کو بھی اس دنیا سے اسی طرح اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، ان کے نام و نشان کو جس طرح سے تاریخ میں مٹا دیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم اس پیغام کو، اس کتاب کو یہاں اپنے برادران وطن تک پہنچائیں، حکمراں تک پہنچائیں، اور جو لوگ اس کتاب سے ناآشنا ہیں ان کو آشنا کرائیں، جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ کفر و شرک کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر جہنم کی راہ پر جا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کی موت اسی راہ پر ہو گئی تو وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا، اور ہمارے سینے میں دھڑکتا دل ہے تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے یہ اس راہ سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، ہر قوم میں بھیجتا ہے، اور وہ قوم جھٹلاتی ہے تو ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اب انبیاء کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو سید الانبیاء بنایا ہے، اور اس کی قوم کو سردار قوم بنایا ہے۔ یہ امت افضل امت ہے، آخری امت ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ جو کام انبیاء کرتے تھے یہ کام اب یہ امت کرے گی۔ گویا کہ انبیائی مشن کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر اس کا حق ادا کرنے والی قوم ہے یہ۔ اگر یہ اس فریضے کو انجام دے گی تو یہ امت کامیاب ہوگی، اور اگر اس نے اس میں سستی برتی، کاہلی دکھائی اور اس فریضے کو انجام نہ دیا تو اس دنیا میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی، اور آخرت میں بھی سخت اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اللہ سخت اس کا ہم سے محاسبہ کرے گا۔ تو آپ دیکھیں گی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتا رہا ہے کہ ہم نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی ہے کہ جس کو بغیر رسول اور بغیر رہنما کے چھوڑا ہو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کوئی قوم اٹھاتا ہے تو اس کے اندر ایک رسول کو بھیجتا ہے۔ پے در پہ قومیں اٹھائی ہیں تو پے در پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی زمانے میں کئی رسولوں کو بھی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر قوم کے اندر جتنی قومیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سب جگہ کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر، اللہ اپنا نبی بھیجا ہے، اور بعض دور تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک ہی زمانے کے اندر کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب ایک ہی دور کے رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے میں ہیں۔ تو اسی طرح اب آخری نبی کو بھیجنے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے یہاں اللہ کے نبوت کے خزانے میں، رسالت کے خزانے میں کوئی کمی تھی، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا آخری نبی اللہ کا سب سے چہیتا نبی ہے، سب سے محبوب نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی امت کو بھی سب سے زیادہ محبوب بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ کام، یہ منصب، یہ عظیم ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے، تاکہ وہ نبی بھی عظیم ہو جائے اور یہ اس کی امت بھی عظیم ہو جائے۔ تو سب سے افضل نبی آخری نبی، سب سے افضل کتاب قرآن، سب سے افضل امت یہ امت محمدیہ ہے۔ آخری نبی کی آخری امت سب سے افضل ہے، لیکن اسی بنیاد پر افضل ہوگی کہ جب یہ انبیاء کی مشن کو لے کر اٹھ کھڑی ہوگی
جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذمہ داری سونپی ہے اور پورے درد کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور بگڑی قوموں کو سدھارتے ہیں، بگڑے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، فکر و نظر کو صحیح کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد درست کرتے ہیں، اسی طرح یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی جو لوگ جہنم کی راہ اختیار کر رہے ہیں اس کو بچانے کی فکر کرے، ان کے سامنے شہادت حق کو پیش کر دے، لا الہ الا اللہ پیش کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسلم تسلم، تم اللہ کو ایک تسلیم کر لو گے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو گے تو تم محفوظ رہو گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم نے اس حق کو قبول نہ کیا، اللہ کے سچے بندوں کی باتوں کو تم نے نہیں مانا، شہادت حق کا انکار کیا تم نے، تو تمہاری خیر نہیں، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ لیکن یہ اسی وقت میں جب ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو یہ قرآن کے پڑھنے کا مقصد ہے، انبیاء کے قصے کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ انبیاء جب دعوت دیتے ہیں تو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ ان کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، کس طرح کے لوگ آتے ہیں، کیسے مزاج والے ہوتے ہیں، تو ان مزاج کو سامنے رکھ کر کس نبی نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کس طرح کے دلائل دیے ہیں، ہم بھی وہ دلائل ان کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ انبیاء کے قصے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انبیاء مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ان کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن کے، تو وہ کس دلیل کو کب پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی جب ان قصوں کو پڑھ کر فیلڈ میں جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے سامنے ہمیں کیا بات کہنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اٹھایا، ہر ایک قوم کا اپنی ہلاکت کا ایک وقت ہے، وہ اس سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی ہے، اور جب ہلاک کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ پے در پہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور جب ان کی تکذیب ہوتی ہے تو پے در پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے اور ان کو افسانے اور قصے کہانیاں بنا دیتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو رسول بنا کر بھیجا، واضح آیات لے کر اور کھلی ہوئی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کے لیڈر کی طرف۔ انہوں نے کبر کیا، بات کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، اور وہ بہت بگڑی ہوئی قوم تھی، ان کے مزاجوں میں تکبر تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی باتوں کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، اس کی قوم تو خود ہماری غلام ہے۔ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو ہلاک ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی تاکہ اس کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پر آ جائے، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک اونچے سکون کی اور چشمے والی جگہ پر ٹھکانہ دیا۔ یہ آیت نمبر 50 تک آج ہو گیا ہے، آئندہ کل اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔